فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ دوسرے لمحے فائرنگ دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحے میں گولیوں کی سمت کا جائزہ لیتا رہا، پھر بڑی آہستگی سے ایک سمت رینگنے لگا۔ کانٹے دار جھاڑیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جن سے میرے چہرے، ہاتھوں اور پنڈلیوں پر خراشیں آ رہی تھی، لیکن مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ فائرنگ تھوڑی دیر کے بعد پھر بند ہو گئی تھی اور اب چاروں طرف مکمل سکوت طاری تھا۔ میں آگے رینگتے رینگتے ایک جگہ رک گیا۔ میرے بائیں جانب جھاڑیوں میں کسی جگہ سرسراہٹ کی آواز ابری تھی۔ چند لمحے ساکت رہ کر میں ارد گرد کی سن گن لیتا رہا، پھر میں نے آہستہ آہستہ جھاڑیوں میں سے سر ابھارا اور چونک پڑا۔ میرے بائیں جانب ایک رائفل بردار شخص موجود تھا اور متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان تقریباً 10 گز کا فاصلہ تھا۔ ابھی اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، چنانچہ میں نے دوبارہ اپنا سر نیچے کر لیا اور نہایت احتیاط سے اپنا رخ تبدیل کر کے اس کی سمت رینگنے لگا۔ تقریباً 5 گز آگے بڑھنے کے بعد میں نے دوبارہ اوپر اٹھ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تاکہ سمت کا اندازہ درست رہے، لیکن اس مرتبہ وہ چونکہ اسی طرف دیکھ رہا تھا لہٰذا میں اس کی نظر میں آ گیا۔ اس مرحلے پر کسی بھی قسم کا تذبذب مجھے موت سے ہمکنار کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چیتے کی طرح اپنی جگہ سے جست لگائی، لیکن وہ بھی پوری طرح چوکا نہ تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی اور میں زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ البتہ میں نے پھرتی سے اٹھنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میرا مد مقابل اس دوران اپنی رائفل کا رخ میری سمت کر چکا تھا جس پر آگے لگی ہوئی سنگین چمک رہی تھی۔ میں یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ اس نے موقع ملنے کے باوجود مجھ پر فائر کیوں نہیں کیا۔ ممکن ہے اس کی رائفل خالی ہو چکی ہو، یا پھر مجھے خود سے اس قدر قریب پا کر اس نے مجھے زندہ گرفتار کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ بہرحال قصہ کچھ بھی ہو، اس وقت ایک ایسا آدمی میرے سامنے تھا جو مسلح تھا اور میرا حریف تھا۔ جیسے ہی وہ میرے نزدیک پہنچا اس نے مجھ پر سنگین سے حملہ کر دیا، لیکن میں جھکائی دے کر بچ نکلا۔ دفعتاً میں نے اسے کہا، حماقت مت کرو، تمہاری کوئی غلط حرکت تمہارے لیے سزا کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں میڈم کرسٹا فلومر سے ملنے آیا ہوں اور تم مجھ پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہو۔ اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر جیسے چونک پڑا۔ شاید اس نے میری بات کو چالاکی پر محمول کیا تھا، چونکہ ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کا ہاتھ رائفل کے ٹریگر پر پہنچ رہا تھا، لیکن اسی وقت میں نے انتہائی پھرتی سے اس کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا۔ اب ہم دونوں میں رائفل کے لیے کشمکش ہو رہی تھی۔ اس دوران میں نے رائفل کی نال کا منہ آسمان کی جانب رکھا تھا۔ تھوڑی سی کشمکش کے بعد میں نے اس کے گھٹنے پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی۔ وہ بلبلا اٹھا، مگر رائفل پر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ ہم دونوں لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گئے۔ نیچے گرتے ہی مجھے دونوں ہاتھ رائفل پر جمانے کا موقع مل گیا۔ اب سنگین اس کے درخرے کو چھو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر غرا کر اسے اس مقابلے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں کرسٹا کا مہمان ہوں، لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے اسے اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اچانک ہی اس نے رائفل چھوڑ دی اور نہ جانے کس طرح جیب سے چاقو نکال لیا، لیکن اس کو حملہ کرنے کا موقع دینے سے پہلے ہی میں نے رائفل پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا اور سنگین اس کے درخرے کو کاٹتی ہوئی اندر گھس گئی۔ خون کا فوارہ بہہ نکلا اور میں اسے چھوڑ کر پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے صرف چند لمحے کے لیے صورتحال پر غور کیا، پھر اس کا چاقو جیب میں رکھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اندازہ یہی تھا کہ یہاں اس شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات میرے حق میں جاتی تھی۔ میں نے اس شخص کی لاش کو گھسیٹ کر جھاڑیوں میں ڈال دیا اور پھر اس سب چل پڑا جدھر سے میں نے اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ پشت سے کچھ آہٹیں سنائی دی اور میرے پلٹنے سے پہلے 2 مسلح آدمی عقب سے میرے قریب آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ویسی ہی رائفلیں دبی ہوئی تھی جیسی میرے ہاتھوں ہلاک ہونے والے کے پاس تھی۔ یہ دونوں بھی مقامی ہی تھے۔ ان میں سے ایک نے رائفل کی نال میری گردن سے لگا دی، دوسرے نے بھی قریب پہنچ کر اپنی رائفل کی نال میری کمر پر رکھ دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ کچھ پوچھے گچھے بغیر مجھے ہلاک نہیں کریں گے۔ میں نے مڑے بغیر آسان انگریزی میں انہیں بتایا کہ میں کرسٹا فلومر کا مہمان ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے لیے ایک اہم پیغام لایا ہوں۔ پھر میں نے ان لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے کرسٹا فلومر کے پاس لے چلو۔ اگر وہ مجھ سے ملاقات کے بعد میرے لیے موت کا فیصلہ کرتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تم لوگ بخوبی سمجھ لو کہ اگر میرا پیغام اس تک نہیں پہنچا تو گرین پول کو ایک عظیم خطرے سے دوچار ہونا پڑے گا۔
میری اس بات نے ان لوگوں کے چہروں پر فکر و تردد کی لکیریں پیدا کر دی تھی۔ پھر ان میں سے ایک لمبے قد والے نے رائفل سے آگے کی طرف اشارہ کر کے صاف ستھری انگریزی میں کہا، تم آگے بڑھو، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہاری ذرا سی غلط حرکت تمہارے لیے موت کا پیغام بن سکتی ہے۔ دوسرا آدمی کہنے لگا، ہمارے ایک ساتھی نے تم پر فائرنگ کی تھی، وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ شاید مجھے تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا ہو۔ میں نے جواب دیا اور میری اس بات سے وہ لوگ کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا، چنانچہ میں خاموشی سے پہاڑیوں میں سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے راستوں پر چلنے لگا۔ میں اگر چاہتا تو تھوڑی سی کوشش سے ان دونوں کو بھی ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن اب یہ بات مناسب نہیں تھی۔ کم از کم مجھے ان کے ذریعے آگے بڑھنا تو نصیب ہوگا۔ ممکن ہے اسی طرح میں کرسٹف فلومر تک پہنچ سکوں۔ میں ان کی ہدایت پر عمل کرتا رہا۔ ہمارے دونوں سمت اونچی گہری جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک سفر کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا۔ یہاں بھی چٹانیں گہری جھاڑیوں سے ڈکی ہوئی تھی اور ان جھاڑیوں کے پیچھے ایک غار کا دہانہ پوشیدہ تھا جسے ان لوگوں نے جھاڑیاں ہٹا کر کھولا تھا۔ اگر میں اپنے طور پر اس غار کو تلاش کرتا تو شاید زندگی بھر کامیاب نہ ہوتا۔ وہ مجھے لیے ہوئے اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھا، چھت بھی اونچی تھی۔ اس ڈلوان سرنگ میں کئی سو گز آگے مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میرے دونوں محافظوں میں سے ایک نے مقامی زبان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ یقیناً کرسٹف فلومر کو میرے بارے میں اطلاع دینے گیا تھا۔ دوسرا محافظ بدستور میری پشت پر تھا۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ غار میں کسی جگہ جنریٹر لگا ہوا تھا جس کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سرنگ کے آخری سرے پر چھت سے ایک بلب لٹکا ہوا تھا جس کی روشنی میں وہاں کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ ہم اس بڑے غار سے بھی گزر کر آگے بڑھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک جگہ پہنچا دیا گیا جہاں پتھر کا ایک دروازہ بنا ہوا تھا اور اندر سے تیز روشنی باہر آ رہی تھی۔ میرے محافظ نے مجھے رائفل کے دباؤ سے اس غار میں داخل ہونے کے لیے دھکیلا اور میں اندر پہنچ گیا۔ تیز روشنی میں نے کرسٹف فلومر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ہی ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بھاری بدن اور لمبے قد و قامت کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ بہت عجیب و غریب تھا۔ انتہائی بے تاثر آنکھوں کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی مشینی آدمی ہو۔ میں ان کے سامنے پہنچ گیا۔ کرسٹف فلومر مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا، تم مسٹر اسنوڈن، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ آپ سے کچھ گفتگو کرنا باقی رہ گئی تھی میڈم فلومر، اس کے لیے میں یہاں آنے پر مجبور ہوا۔ تمہیں یہاں تک آنے کا راستہ کس نے بتایا؟ میں نے خود ہی تلاش کیا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم بے حد چالاک آدمی ہو۔ تمہیں تو آنکھیں بند کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میڈم؟ میرے لیے آپ سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں تنہائی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر ایڈن گروش میرے گہرے دوست ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرنے میں مجھے آر نہیں ہوگا، کرسٹف فلومر نے کہا۔ ایڈن گروش اپنی مشینی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکل رہی ہے۔ وہ میرے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شخص مجھے بے حد خوفناک محسوس ہوا۔ اس کا انداز کچھ ایسا ہی تھا۔ پورے بدن میں کوئی جنبش نہیں تھی، بس اس کی آنکھیں کام کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تک ادھر ادھر نہیں گھوم رہا تھا۔ کرسٹف فلومر اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے آ گئی اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں ہر قیمت پر یہاں سے باہر ہونا چاہیے تھا مسٹر اسنوڈن۔ ہم نے مناسب طور پر سودے بازی کی اور تم نے دیکھا کہ ہم نے کوئی چالاکی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود تم یہاں موجود ہو۔ یہ بتاؤ کہ آن چلار کی بیوی اور اس کا بچہ کہاں ہے؟ انہیں روانہ کر دیا گیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہرگز نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس بار ایڈن گروش کی آواز ابھری اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ایڈن گروش کا لہجہ بھی کچھ مشینی ہی سا تھا، بے تاثر۔ نہیں مسٹر گروش، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ایڈن گروش اپنی جگہ سے اٹھا، میرے قریب آیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کمبخت کی آنکھیں واقعی بہت تیز تھی اور مجھے اپنے بدن میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر دفعتاً اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں کھنچ گئے۔ یہ مسکراہٹ بھی غیر فطری سی ہی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا اور پھر واپس اپنی جگہ جا بیٹھا۔ مس کرسٹف فلومر، یہاں آ جائیے، آئیے یہاں بیٹھیے، اس نے پھنسے لہجے میں کہا اور کرسٹف فلومر اس کے نزدیک جا بیٹھی۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس کے بعد یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، ایڈن گروش نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کرسٹف فلومر اس کی جانب گھوم گئی۔ مس فلومر، آپ کو سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جس نے آپ کو اپنا نام اسنوڈن بتایا ہے، در حقیقت اسنوڈن نہیں ہے۔ کیا؟ کرسٹف فلومر نے متعجبانہ انداز میں کہا۔ کیا یہ وہ نہیں ہے جس نے مجھے فائل دیا تھا اور آنچلائر کی بیوی اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہی شخص ہے، لیکن اس نے اپنا نام آپ کو غلط بتایا ہے۔ کیا آپ ایمونیا فراہم کر سکتی ہے؟ ایڈن گروش بولا اور میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔
इस शख्स को एक निगाह देखते ही मुझे ये एहसास हुआ था कि ये खतरनाक आदमी है। उसका सर्दो मुंजमिद अंदाज बहुत ही पुरस्कार लगता था। हाँ, एमोनिया मिल सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है ग्रोश, क्या ये मेकअप में है? यकीनन। पहले इसका मेकअप साफ कराइए मिस क्रिस्टा फ्लोमर, फिर हम ये जायजा ले लेंगे कि ये शख्स कौन है और इसकी यहाँ वापसी क्या मानी रखती है। उस शख्स ने कहा। मैंने अपने आप को संभाला और सर्द लहजे में बोला, नहीं मिस्टर ग्रोश, आप इस किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकते। क्रिस्टा फ्लोमर ने शायद कोई बटन दबा दिया था कि चंद ही लम्हे बाद 6 आदमी अंदर दाखिल हो गए और ये 6 के 6 पूरी तरह मुसल्ला थे। मैं अगर चाहता भी तो उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था। मैगन से कहो कि एमोनिया की साइफन लगी बोतल लाए। क्रिस्टा फ्लोमर ने उनमें से एक से कहा। वो शख्स खामोशी से वापस मुड़ गया। वो एक दुबला पतला आदमी था। एमोनिया की बोतल उठाए वो इस तरह अंदर दाखिल हुआ जैसे मौत उसका ताक़ुब कर रही हो। उसके हाथों की लर्जिश भी नुमाया थी। मैगन, इस शख्स के चेहरे पर मेकअप तलाश करो, क्रिस्टा फ्लोमर ने कहा। 1 मिनट मिस फ्लोमर। मैगन, तुम अपना काम जारी रखो, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एडन ग्रोश ने कहा। वो क्या? मिस क्रिस्टा फ्लोमर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। एडन ग्रोश अपनी जेब में हाथ डालने लगा था, फिर उसने एक तस्वीर निकाल कर क्रिस्टा फ्लोमर के सामने कर दी। आप जरा इसे देखिए, कौन है ये? आपको इसका जवाब अभी चंद लम्हे बाद मिल जाएगा, ग्रोश ने कहा। मेरी समझ में नहीं आया था कि उसने किसकी तस्वीर क्रिस्टा फ्लोमर के हवाले कर दी थी। क्या मेरी? साइफन की फवारें मेरे चेहरे पर पड़ी और मेरा चेहरा अच्छी तरह एमोनिया में भिगो दिया गया। एमोनिया इस कदर जालिम चीज होती है कि हर तरह का मेकअप उससे साफ हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मेरा चेहरा भी चांद की तरह नुमाया हो गया। क्रिस्टा फ्लोमर मुझे देख रही थी, फिर उसने कई बार तस्वीर की जानिब देखा और इसके बाद गुराए हुए लहजे में बोली, इसका मतलब है मिस्टर स्नोडन के तुम हमारे साथ फ्रॉड करते रहे हो। मुझे तो शुबा है कि कहीं वो फाइल भी नकली ना हो, एडन ग्रोश ने कहा। लेकिन मिस्टर ग्रोश, आपको इस सिलसिले में शुबा कैसे हुआ? आप मेरी बात सुनिए मैडम क्रिस्टा फ्लोमर। दरअसल मैंने कहना चाहा मगर एडन ने मेरी बात मुकम्मल न होने दी। वो अपनी जगह से उठ गया था। मुझे उस फाइल का बारीक बीनी से जायजा लेना होगा। वो बोला, कहीं हम किसी फ्रेब का शिकार होकर नुकसान न उठा लें। आप इस शख्स से गुफ्तगू कीजिए, मैं अभी वापस आया। एडन ग्रोश ये कहकर गार से बाहर निकल गया। मैं उन 6 मुसल्ला अफराद को देख रहा था जो कड़ी निगाहों से मुझे घूर रहे थे। क्रिस्टा फ्लोमर मेरी सूरत देखती रही और फिर बरहम लहजे में बोली, अब तुम अपने बारे में सब कुछ सच सच उगल दो। मेकअप में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कौन हो तुम और तुम्हारे आने का मकसद क्या है? मैं खामोशी से क्रिस्टा फ्लोमर को देखता रहा। फिर मैंने कहा, आपके ख्याल में मैं कौन हो सकता हूँ? आपको इल्म है कि फाइल मैंने ही आपके हवाले की थी। हाँ, ये बात मेरे इल्म में है, लेकिन उसके साथ ही तुम्हारे चेहरे पर मेकअप भी साबित हो गया है। मिस फ्लोमर, क्या ये जरूरी था कि मैं असल शक्ल में आपके सामने आने की कोशिश करता? मैं आपको किसी कदर हकीकत बता चुका हूँ। तुम्हारी हकीकत मैं तुमसे जरा तफसील से मालूम करूंगी, क्रिस्टा फ्लोमर ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर वहाँ मौजूद दूसरे अफराद में से एक शख्स को मुखातिब किया। इसकी तलाशी लो और इसके हाथ पांव पूरी तरह कस दो। 2 आदमियों ने उसकी हिदायत पर अमल किया। मेरे दोनों हाथ मजबूती से मेरी पुश्त पर कस दिए गए, लेकिन मैंने खुद को पुरसुकून ही रखा था। मेरा जो कुछ मकसद था उसे हासिल किए बगैर मैं कोई जज्बाती कार्रवाई नहीं कर सकता था। मेरी यहाँ आमद का मकसद दरअसल आपको कुछ बताना था मैडम क्रिस्टा फ्लोमर। क्या? उसने सर्द लहजे में कहा। मैं आपसे दरअसल ये कहना चाहता था कि ओलियो हावर्ड आपके और मिस्टर आंचलार के दरमियान जबरदस्त गलत फहमियां पैदा करना चाहता है। अगर आप ओलियो हावर्ड के बारे में नहीं जानती तो मैं आपको उसके बारे में तफसील बताना चाहता हूँ। वो मुझे घूरने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं उसके बारे में जानती हूँ और शायद ये बात भी मैं आपके कानों तक पहुँचा चुका हूँ कि ओलियो हावर्ड ने ग्रांड टावर में मुझ पर काबू पाने की कोशिश की थी और मुझसे फाइल तलब की थी और उसके बाद मुझ पर जबरदस्त कातिलाना हमले किए गए थे। आखिर इन सब बातों से आपने क्या नतीजा अखज किया? क्या आप ये नहीं सोच सकती मिस क्रिस्टा फ्लोमर के ओलियो हावर्ड फाइल को अपनी तहवील में लेने के बाद और मुझे कत्ल करके ये जाहिर करना चाहता था कि मिस्टर आंचलायर ने आपका मुतालिबा पूरा नहीं किया और उसके बाद आंचलायर से आपकी बाकायदा ठन जाती। इस तरह दर हकीकत वो आंचलायर को ब्लैकमेल करना चाहता था। सारी बातें मानती हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा इन मामलात से क्या ताल्लुक है? मैडम, मेरा ख्याल है इस सिलसिले में भी एडन ग्रोश ही आपको सब कुछ बता सकते हैं। क्या मैं ये तस्वीर देख सकता हूँ जो उसने आपको दी है? ये तुम्हारी तस्वीर है, क्रिस्टा फ्लोमर ने जवाब दिया और तस्वीर लेकर मेरे पास पहुँच गई। उसने वो तस्वीर मेरे सामने कर दी और मैं तस्वीर देखने लगा। ये मेरी ही तस्वीर थी। उसने एक ठंडी सांस ली, लेकिन दूसरे लम्हे में चौंक पड़ा। मैंने दोबारा तस्वीर को गौर से देखा। ये तस्वीर उस लिबास में थी जिसमें मैं ग्रांड टावर में दाखिल हुआ था। एक चमक सी मेरी आंखों के सामने लहरा गई।
سینڈرا نے ایک کیمرے سے میری تصویر لی تھی اور اس کے بعد کوئی شخص وہ کیمرہ چھین کر بھاگ گیا تھا۔ اس وقت میں میک اپ میں تھا، لیکن یہ تصویر میری اصلی شکل کی تھی۔ میں چند لمحات پریشانی کے انداز میں سوچتا رہا اور پھر میرے ذہن کے بہت سے خانے روشن ہو گئے۔ دوسرے لمحے میں نے چیخ کر کہا، مس کرسٹا فلوبر، میرا خیال ہے آپ دھوکہ کھا گئی، یقیناً آپ دھوکہ کھا گئی، آپ کوئی نئی چال چل رہے ہو۔ کرسٹا فلوبر ہونٹ بیچ کر بولی، برائے کرم مجھے ایڈن گروش کے بارے میں بتائیے پلیز میڈم۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ایڈن گروش میرا دوست ہے اور میری تنظیم کا ایک اہم رکن بھی ہے۔ ہرگز نہیں۔ مس فلوبر، آپ یہ بتائیے کہ کیا گرانڈ ٹاور میں آپ نے میری تصویر حاصل کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ تصویر اس وقت کی ہے میڈم کرسٹا فلوبر جب میں گرانڈ ٹاور کے پارکنگ لاٹ سے گزر رہا تھا۔ یہ لباس اور یہ ماحول گرانڈ ٹاور کا ہے، آپ ذرا غور سے دیکھیے۔ میڈم کرسٹا تصویر پر غور کرنے لگی اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں یقیناً یہ گرانڈ ٹاور کا ماحول ہے۔ پیچھے جو نیون سائن نظر آ رہے ہیں وہ گرانڈ ٹاور کے عقب ہی کے ہیں۔ تو پھر آپ یہ بھی سن لیجئے کہ میں اس وقت میک اپ میں تھا۔ ایک لڑکی نے کیمرے سے تصویر کھینچی اور جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو ایک شخص اس سے کیمرہ چھین کر بھاگ گیا۔ یہ یقیناً اولیو ہاورڈ کا آدمی تھا جس نے کسی ایسے کیمرے سے میری تصویر اتروائی جو میک اپ کا راز فاش کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے میڈم کہ کیا فائل ایڈن گروش کے پاس ہے؟ وہ اسے کہاں دیکھنے گیا ہے؟ کرسٹا فلوبر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تعجب کے آثار نظر آئے۔ وہ خاصی بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے گورتے ہوئے کہا، اگر تم نے میرے اور میرے دوست کے درمیان کسی قسم کا اختلاف ڈلوانے کی کوشش کی تو پھر تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ میڈم پلیز آپ پہلے ایڈن گروش کو دیکھیے، کہیں یوں نہ ہو کہ ہمارے آپ کے مسئلے میں وہ فائل آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائے۔ کرسٹا فلوبر نے فوراً ہی اپنے دو آدمیوں سے کہا، جاؤ ذرا مسٹر گروش کو یہاں بلا لاؤ، ان سے کہو کہ وہ فائل لے کر یہاں آ جائے۔ دونوں آدمی باہر نکل گئے۔ بقیہ آدمی ابھی میری نگرانی کر رہے تھے۔ کرسٹا فلوبر تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ مجھے مسلسل گورے جا رہی تھی۔ اس دوران اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ گزر گئے اور اس کے بعد کرسٹا فلوبر نے جلائے ہوئے لہجے میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا، دیکھو وہ دونوں کہاں مر گئے، تم ایسے ایک جاؤ اور ان سے کہو کہ فوراً واپس آئیں۔ مسٹر گروش ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ ان میں سے ایک اور آدمی باہر نکل گیا، لیکن باقی لوگ بھی میرے لیے کافی تھے اور اب تو میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا جس کے ذریعے یہاں سے فرار ہو سکوں۔ ویسے میرے ذہن میں بھی اضطراب کی لہریں گردش کر رہی تھی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو ایڈن گروش میک اپ میں تھا اور یقینی طور پر وہ شخص نہیں تھا جس کے بارے میں کرسٹا فلوبر کہہ رہی تھی، وہ کوئی اور ہی تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ تینوں آدمی واپس آ گئے اور ان میں سے ایک نے کہا، میڈم مسٹر گروش غاروں میں کہیں نہیں ہے، ابھی بھی مجھے ان کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ غاروں سے باہر نکل گئے ہیں۔ کہاں؟ کس طرف؟ کرسٹا فلوبر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ نہیں معلوم۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈرتی ہوئی غار کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ ان دونوں نے مجھے دیکھا اور میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میرے مسکرانے کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ان میں سے ایک سے کہا، کیا خیال ہے دوستو، ہم لوگ کتنے گھنٹے یہاں کھڑے رہیں گے؟ فی الحال خاموشی کھڑے رہو۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور اگر یہ لمحات گھنٹوں اور پھر دنوں میں تبدیل ہو گئے تو ہم تمہیں گولی مار کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ دوسرے نے غراتے ہوئے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک میں کھڑا رہا اور اس کے بعد پیچھے ہٹا اور ایک دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اب اس وقت تک کچھ اور نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کرسٹا فلوبر واپس نہ آ جائے۔ کرسٹا فلوبر کی واپسی واقعی اس وقت ممکن نہیں ہوئی، البتہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور آدمی اندر آ گیا۔ اس نے میرے محافظوں سے کہا، اسے لے جا کر بند کر دو اور اس کی نگرانی کرو۔ اوکے سر، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ وہ آدمی تو فوراً ہی باہر نکل گیا تھا۔ دونوں رائفل بردار میرے قریب پہنچ گئے اور پھر وہ میرے بدن سے رائفل کی دالیں لگائے ہوئے مجھے باہر لائے اور ایک اور غار میں دھکیل کر سلاخن دار دروازہ بند کر دیا۔ زیادہ کشادہ غار نہیں تھا، لیکن اس میں گٹن بھی نہیں تھی۔ چھت پر 2 سوراخ نظر آ رہے تھے۔ باہر انہی آدمیوں میں سے ایک آدمی رائفل لیے پہرا دے رہا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک چھوٹا سا سٹول پڑا ہوا تھا جس پر وہ کبھی کبھی پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر جب وہ پہرا دیتے دیتے تھک گیا تو سٹول پر بیٹھ گیا۔ میں بڑی بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ایڈن گروش کے بارے میں اب کیا انکشاف ہوگا۔ کیا واقعی وہ فائل لے کر نکل گیا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے اپنی زندگی کی بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فائل اگر اولیو ہاورڈ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو پھر اس کی واپسی ناممکن ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیا صورت ہوگی۔ تازہ حالات کا جو جائزہ لیتا جا رہا تھا، مجھے اس بات کا یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کمبخت ایڈن گروش در حقیقت اولیو ہاورڈ یا پھر اس کا کوئی خاص نمائندہ تھا۔ اس کا مشینی انداز بھی یہی بتاتا تھا
کہ وہ بیک اپ میں ہے، لیکن تعجب تو اس بات کا تھا کہ کرسٹف لوبر کیسی بے وقوف عورت تھی کہ وہ اس شخص کو اس انداز میں نہیں پہچان سکی، یا پھر ممکن ہے اصل ایڈن گروش کوئی اور ہو اور اولیو ہاورڈ نے یا اس کے کسی آدمی نے اس کی جگہ لے لی ہو۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، غاروں میں اب بھی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کی دوسری جانب پہرے دار کی ڈیوٹی بدل گئی تھی۔ یہ وہ سپاہی نہیں تھا جو پہلے میری نگرانی کرتا رہا تھا۔ میں اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ شدت کی پیاس لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں خاموش رہا، پھر میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سلاخوں والے دروازے پر پہنچ کر اس شخص کو مخاطب کیا جو پہرا دے رہا تھا۔